علی اکبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأقوى من الله صلوات حضرات گرامی قدر، چونکہ مجلس جو ہے شہزادی عالمیان کے حوالے سے ہے اور اس وقت پوری دنیا میں ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے فرش غم بچھا ہوا ہے اور صاحبان عرفان و ایمان اپنے اپنے حساب سے پیغمبر اکرم سے لے کر امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو فرصہ دے رہا ہے اور آپ حضرات بھی مسلسل مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب سے مجالس سماعت فرما رہے ہیں اور مختلف موضوعات اور مختلف دلائل سے عصمت فاطمہ اور عظمت فاطمہ کے حوالے سے مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب آپ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں صرف ایک طالب علم ہوں اور آپ جانتے ہیں مسلسل آپ سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے مجالس میں۔ میں آج کی اس مجلس میں ایک روایت سناؤں گا جو بھی 30 35 40 45 50 منٹ تک روایت جائے گی، ایک ہی روایت ہے اور بہت اطمینان سے میں اسے پہنچا دوں گا۔ دیکھیے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو عزائے فاطم جس طریقے سے عزائے سرکار سید الشہداء انقلاب کا نام ہے، اسی طریقے سے عزائے فاطمیہ بھی انقلاب کا نام ہے۔ لہذا ہم سب کو ان مجالس سے، دیکھیے میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ صرف ثواب، حصول ثواب، ٹھیک ہے حصول ثواب تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن مجالس صرف حصول ثواب کے لیے نہیں ہے، مجالس حصول ثواب کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اگر یہاں سے تربیت نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا آپ مجھے سنتے ہیں تو میں درمیان میں کہیں نہ کہیں سے کچھ باتیں تربیت کی میں ضرور پڑھ دیتا ہوں۔ آج کی پوری مجلس جو ہے وہ صرف ایک روایت ہے، جو روایت مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ یقیناً جب مجلس کے بعد جائیں گے تو میں نے کہا نہ میں کوئی بہت عالم بڑا عالم، نہ کوئی بہت بڑا خطیب، میں ایک طالب علم ہوں، آپ اسی حوالے سے سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں اور ایک سال میں 25-50 مجلسیں آپ سن بھی لے رہے ہیں۔ بہرحال میں چاہتا ہوں یہ بات بھی سن لیجیے گا، صلوات پڑھیں محمد وآلہ جملہ موجود ہے، میں آپ کو بھی شامل کرتا ہوں اور آپ کی بھی تعریف چاہوں گا، چند باتیں آپ حضرات تک توجہ کریں گے۔ واقعہ یہ ہے، اور چونکہ یہ روایت جو ہے وہ انہی ایام کی ہے، ایام عزائے فاطمیہ جن آپ ایام میں بنا رہے ہیں، انہی ایام کی روایت ہے، یعنی شہزادی کی شہادت سے 1 روز پہلے، 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے۔
शहजादी की शहादत से 1-2 रोज पहले की रवायत है जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। शहजादी साहब फिराश है, शहजादी बिस्तर पर लेटी हुई है, उठ के बैठने की ताकत नहीं है। अब आप मसाइब नहीं पढ़ना है, बिल्कुल लेटी हुई है। अमीर कायनात आए, रवायत यह है कि अमीर कायनात आते थे, शहजादी इस्तकबाल करती थी और होना भी चाहिए था कि शौहर थे। लेकिन अब आज जो अमीर कायनात आए तो शहजादी ने माजरत की कि अली मेरे अंदर उठने की ताकत नहीं है। सुनिएगा, अली मेरे अंदर उठने की ताकत नहीं है। अमीर कायनात ने कहा नहीं आप लेटी रहे, सरहाने बैठ गए। जरा सोचें कि इस वक्त अमीर कायनात की कैफियत क्या होगी कि शहजादी कह रही है अली उठने की ताकत नहीं है। अली वही सरहाने बैठ गए और कहा नहीं कोई बात नहीं। अब चूंकि देखिए जब दर्द वगैरह होता है, अमीर कायनात की शहादत में मैंने कभी ये जुमला कहा है, होता यह है कि जब दर्द होता है तो आपस में अगर कुछ लोग बातें करने लगे तो वो बात करने में माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसको आप कहते हैं ना माइंड डाइवर्ट। अब जब माइंड डाइवर्ट होता है थोड़ा सा अपना दर्द कम लगता है, तो अमीर कायनात ने सोचा चलो फातिमा से बातें कर लेते हैं, कुछ बातें करेंगे तो हो सकता है कि कुछ दर्द कम हो जाए, कुछ बातें हो जाए। तो अमीर कायनात ने जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा से सवाल किया कि सवाल सुनिएगा जहां तक ये सवाल पहुंच जाए। सवाल किया, बड़ा अजीब सा सवाल है। आप देखें शहजादी साहब फिराश है, बिस्तर पर लेटी हुई है, उठ के बैठने की ताकत नहीं है। अमीर कायनात आए, अब ऐसे में अली पूछे तो क्या पूछे? अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये पूछना ये सवाल इस वक्त अबस था कि रसूल की बेटी तबीयत कैसी है मसलन। अब इस वक्त ये सवाल अबस है इसलिए कि तबीयत अली जानते हैं, पहले ही सैयदा ने कह दिया है कि उठ के बैठने की ताकत नहीं है। तो अब ये पूछना कि तबीयत कैसी है, ये और अली को ये भी पता है कि अगर मैं सवाल पूछूंगा तबीयत कैसी है तो सैयदा यही कहेगी ठीक है। इसलिए कि ये आप बोल रहे इतने दिनों में, यानी ये 75 दिन या 90 दिन 92 दिन 95 दिन जो भी गुजरे, इसमें कभी सैयदा ने कहा नहीं कि अली मैं बीमार हूँ तबीयत नहीं ठीक है, तो अब वो बात मुमकिन नहीं थी। लिहाजा अमीर कायनात सवाल क्या करे, क्योंकि बात करने के लिए कुछ तो पूछना पड़ेगा, कोई सवाल तो करना पड़ेगा। भी हम जितने भी अफराद यहाँ बैठे हैं, अगर हमें आपस में कोई बात करनी है और पहल करना है, बात करने में पहल करना है, तो किसी ना किसी सवाल को कोई ना कोई बात, भाई मुझसे आप कोई पूछे तो कोई मसला पूछ लेंगे और वहीं से बात शुरू हो जाएगी। मैं आपसे कोई बात करूं तो कोई भी चीज जो भी होगी, इंसान को पहल करना पड़ेगा। अब यहाँ पहल करना है अमीर कायनात को। शहजादी ने इतना कह दिया कि अली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उठ के बैठने की ताकत नहीं है, मैं तो अमीर कायनात वहीं बैठ गए, कहा नहीं रसूल की बेटी आप लेटी रहे। अब बात शुरू करनी है, पूरी तवज्जो करेंगे, अब बात शुरू करनी है अमीर कायनात को। तो अमीर कायनात ने एक अजीब सवाल किया, शहजादी कुछ कहना चाहती है, कोई फरमाइश है? सुनिएगा, कोई फरमाइश है, कुछ कह यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं कर लीजिए। शहजादी कुछ चाहिए, कोई फरमाइश है, कुछ कहना चाहती है? ऐसे आलम में भी सैयदा कह रही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई फरमाइश नहीं है। अब अली आगे क्या बात करें? तो अब चूंकि बात करनी थी, अब जनाब सैयदा ने सवाल कर लिया। अब ये तवज्जो करेंगे, जब अमीर कायनात ने पूछ लिया कुछ चाहिए, कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, कोई ख्वाहिश नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। तो अब जनाब ज़हरा ने सवाल किया, जनाब ज़हरा ने सवाल किया या अली आपसे एक बात पूछे। अच्छा बाज़ रवायतों में यह है कि सवाल किया, बाज़ रवायतों में यह है कि जनाब सैयदा ने हाथ बढ़ाकर अली के हाथ को पकड़ा, दोनों रवायतें मौजूद हैं। बाज़ रवायतों में यह है कि जनाब ज़हरा ने हाथ बढ़ा के अमीर कायनात को हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ के कहा या अली मैं आपसे एक सवाल करूं। आप सिचुएशन देखें कि क्या है, तबीयत सारी चीजें यानी मैं आपसे, और बाद रवायतों में है कि जनाब सैयदा ने सवाल कर लिया, दोनों तरीके से रवायतें हैं। खैर यानी मैं आपसे एक सवाल करूं, का रसूल की बेटी आप जो पूछना चाहे पूछे, जो बात करना चाहे बात करें। यानी हमारी ये जो 9 बरस की शादीशुदा जिंदगी है, जनाब ज़हरा सवाल कर रही है, बात कर रही है, यानी ये जो हमारी 9 बरस की शादीशुदा जिंदगी है, ये जो हमारी 9 बरस की मैरिज लाइफ है, ये इतनी अच्छी गुजरी की मिसाली हो गई। यानी क्यों इतनी अच्छी है जिंदगी गुजरी? आप देखें ऐसे मौके भी ये सवाल नहीं था, लेकिन चूंकि 2 रहबराने उम्मत एक साथ बैठे हैं तो अपना दर्द नहीं उम्मत का दर्द बांट रहे हैं। समझो करेंगे, सलावत पढ़िएगा अपना दर्द नहीं उम्मत का दर्द बांट रहे हैं। बात अपनी कर रहे हैं लेकिन बात उम्मत की। यानी हमारी और आपकी जो 9 बरस की शादीशुदा जिंदगी है, मैरिज लाइफ है, हमारी ये जो इतनी
اتنی اچھی گزری ہے. یا علی کیوں؟ علی بتا سکتے ہیں لیکن بات تو آگے. امیر کائنات کہتے ہیں رسول کی بیٹی آپ ہی بیان فرما دیں. علی بھی بیان کر سکتے ہیں، عصمت کبریٰ پر فائز ہے. یہ جو کہہ دے وہ نہج البلاغہ بن جاتا ہے، کوئی معمولی ذات نہیں. لیکن کیا کہا رسول کی بیٹی آپ ہی بیان فرمائیں، آپ بیان فرما دیں. تو جناب زہرا کہتی ہے، اب دیکھیے اب یہ قوم کو تربیت دی جا رہی ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے. چونکہ یہ 9 برس کی آیات جو شادی شدہ جناب زہرا اور امیر کائنات کی، یہ کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے. تو یہ نمونہ عمل ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہہ کے بات نکل جاؤں کہ مولا علی اور جناب زہرا کی 9 برس کی حیات جو ہے ازدواجی زندگی کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے، تو سوال ہوگا نا کیسے نمونہ عمل ہے؟ صرف آپ یہ کہہ کے نکل جائیں کہ نمونہ عمل ہے تو سوال بنتا ہے کہ کیسے نمونہ عمل ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ہوا کیا تھا؟ ایسا اس 9 برس میں کیا ہو گیا تھا کہ یہ کائنات کے لیے نمونہ عمل بن گئی؟ ورنہ 20-20 برس کی شادیاں نمونہ عمل نہیں ہے، پوری زندگی کی شادیاں گزر جاتی ہے لیکن معاملہ نہیں ٹھیک ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ 9 برس کی حیات نمونہ عمل ہے. جناب سیدہ یہی چاہ رہی تھی کہ امت تک پہنچ جائے کہ ہماری زندگی اگر نمونہ عمل بنی ہے اور گھر جنت نما بنا ہے تو کیوں؟ یعنی ہماری اور آپ کی جو میرج لائف ہے، شادی شدہ زندگی اتنی اچھی کیسے گزری؟ امیر کائنات کہتے ہیں رسول کی بیٹی آپ ہی بیان فرمائیں. کیا یا علی ہماری زندگی میں 3 چیزیں نہیں آئی ہیں؟ توجہ کریں گے. یعنی ہماری زندگی میں نے جو امیر کائنات کے تہنے مبارک سے نکلے ہوئے جملے پڑھے ہیں وہ آگے آ رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا اور تو ترجمہ بھی نہیں کیا، نہیں میں آگے آ رہا ہوں. امیر کائنات نے کہا رسول کی بیٹی آپ خود بیان فرمائیں. تو شہزادے نے کیا فرمایا؟ یا علی ہماری اور آپ کی زندگی میں 3 چیزیں نہیں آئی. یہ 3 چیزیں ان کی زندگی میں تصور نہیں تھا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ 3 چیزیں نہیں آنی چاہیے. یعنی ہماری اور آپ کی زندگی گھر کی مجلس ہے، لہذا ایک الگ عنوان سے پڑھی جاتی ہے. آپ بہرحال گھر کی مجلس اور ذرا سا مسائل الگ ہو جاتے ہیں جو عزا خانوں میں مجلس ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں یہاں کچھ بات پہنچ جائے، چونکہ یہاں کا جو مجمع ہوتا ہے وہ کریم مجمع ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں چند باتیں یہاں بہت اہم ہے پہنچ جائے. یعنی ہماری اور آپ کی زندگی میں 3 چیزیں نہیں آئی. وہ 3 چیزیں کیا؟ ان کے یہاں تصور نہیں تھا. ہر چیز پہ قرآن کی آیت گواہ ہے، موقع نہیں ہے کہ میں سب پر قرآن کی آیتیں پڑھتا جاؤں گا، بس باتیں کرتا چلا جاؤں گا آپ سے. یعنی ہماری اور آپ کی جو میرج لائف ہے، ہماری آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے، اس میں جو پہلی چیز نہیں آئی وہ جھوٹ. ہماری اور آپ کی زندگی آپ سوچ سکتے ہیں جو عصمت کبریٰ پر فائز افراد ہے ان کے یہاں تصور جھوٹ نہیں تھا. جن کی صداقت کی گواہی قرآن دے چکا ہے وہ باہلے میں، اور پیغمبر سارے صادقین چن کر لے جا چکے ہیں کہ پیغمبر اور قرآن کی نگاہ میں امیر کائنات، حسنین شریفین، زہرا طیبہ کے علاوہ کوئی سچا اس وقت مدینے میں نہیں تھا. صداقت کی گواہی قرآن دے چکا ہے، پیغمبر دے چکے ہیں. ان کے یہاں تصور جھوٹ نہیں تھا. ہم سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر اب تم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو تمہارے رشتوں میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے. میں ایک جملہ کہتا ہوں اس لیے کہ جھوٹ رشتوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد والے. اب دیکھیے میں اس کو تو پورے کم سے میں پڑھنے والا یہ مضمون ہے. اب جھوٹ پہ پڑھوں تو 1 گھنٹہ جھوٹ پہ پڑھ لوں، لیکن مجھے پڑھنا نہیں. آپ سمجھتے ہیں یعنی ہمارے اور آپ کے رشتے میں جھوٹ نہیں آیا کبھی. ہم نے ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولا. ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اور اتنا جھوٹ ہوتا ہے. میں ایک بات کہہ دوں، میں نے ابھی پرسوں پونے میں یہ جملہ پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچا دوں. پونے میں یہ پڑھ چکا ہوں. ہمارے یہاں میاں بیوی آپس میں محرم ہو جاتے ہیں نکاح کے ذریعے سے محرم ہو جاتے ہیں. چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھوں یا جہاں سے جنت البقیع یہ ہاں جنت البقیع چینل منظر بھائی جہاں تک پہنچا دیں اس بات کو. ہمارے یہاں میاں بیوی آپس میں نکاح کے ذریعے سے محرم ہو جاتے ہیں لیکن فون محرم نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے کا فون محرم نہیں ہوتا. اس کا پاسورڈ انہیں نہیں پتا ہے، ان کا پاسورڈ انہیں نہیں پتا ہے. اور بات کی جائے تو کہا صاحب پرائیویسی. میاں بیوی کے بیچ میں کیا پرائیویسی ہے؟ یہ پاسورڈ شیئر نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کچھ چھپا ہے. یہی سے معاملات خراب ہوتے ہیں. توجہ کریں. شہزادی کیا فرماتی ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں آیا، لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتے مضبوط رہیں تو رشتوں میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے. اور تفصیل میں نہیں کیا، بالکل میں اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں. تو پہلی بات رشتے میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے. دوسری بات
جو جناب زہرا نے فرمایا یا علی ہمارے اور آپ کے رشتے میں خیانت نہیں آئی، ان کے ہاں تصور خیانت نہیں ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ ہم سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر رشتوں کو مضبوط کرنا ہے تو اب میں خیانت تو آپ سمجھی گئے. میں بالکل ایک لفظ میں بہت احتیاط سے مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے جہاں تک جائے بہت احتیاط سے، پر خیانت کا مطلب یہ سمجھیے کہ جو آپ کی ہے وہی آپ کی ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے. اور خواتین سے کہہ دوں کہ جو آپ کا ہے وہی آپ کا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے. بس یہی ہے خیانت. آپ غور کریں، میں بہت احتیاط سے میں نے کہہ دیا، اور رشتوں میں خیانت نہیں آنی چاہیے. آپ غور کر رہے ہیں؟ سلامات پڑھیے گا محمد وآلہ. دیکھیں کبھی اس طریقے کی گفتگو سن لیجیے، توجہ کریں گے. لہذا رشتوں میں ایک تو جھوٹ نہیں آنا چاہیے، دوسری چیز رشتوں میں خیانت نہیں آنی چاہیے. چلیے یہ دو چیز میں کم سے کم اپنی قوم کے لیے اتنا حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ یہ دو چیزیں ہماری قوم میں نہیں ہے. لیکن تیسرا والا مسئلہ ہے وہ ہر گھر کا ہے، اسے دور کرنا ہے، وہ مشکل ہے. جھوٹ نہیں ہمارے رشتے میں آیا، خیانت نہیں ہمارے رشتے میں آئی. تیسری چیز جناب زہرا کیا فرماتی ہے؟ ہمارے رشتے میں ان ایڈجسٹنگ نہیں آئی. یعنی کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ کچھ کہیں اور میں ناراضی ہوں، اور میں کچھ کہوں آپ ناراضی رہے. جو آپ کہتے تھے میں اس پہ راضی تھی، اور جو میں چاہتی بھی آپ اس پہ راضی تھے. کس گھر میں ایسا ہوتا ہے؟ میاں کچھ کہہ رہا ہے، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، میاں ادھر جا رہا ہے، بیوی ادھر جا رہی ہے. یہی ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں. تو سارا مسئلہ انریلسٹک ہے. 20-20 سال 25-25 سال شادی کو ہو جاتا ہے، ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے ہیں، مزاج ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پا رہا. لیکن یہاں پہ جناب زہرا کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارا اور علی کا مزاج وہ تھا کہ جو علی چاہتے تھے وہ میں چاہتی تھی، اور جو میں چاہتی تھی وہ علی چاہتے تھے. ایسا کیا ہوا؟ توجہ کریں گے، جملہ دعا چاہوں گا. ایسا کیا ہوا کہ علی کے یہاں سارا ایڈجسٹ ہے، ہمارے یہاں ایڈجسٹ نہیں ہوتا. ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو علی کے گھر میں تھی وہ شریک حیات کے ساتھ ساتھ شریک مقصد بھی تھی. توجہ نہیں کر رہے آپ؟ شریک حیات کے ساتھ ساتھ شریک مقصد بھی تھی. ہمارے گھر میں صرف شریک حیات ہوتی ہے. اگر میاں بیوی آپس میں شریک مقصد بن جائے تو اختلاف ختم ہو جائے گا. وہ عبادت گزار ہے وہ ان کی مدد کرے، وہ اطاعت گزار ہے وہ ان کی مدد کرے. جب ہمارا مقصد دین ہو جائے، شریعت ہو جائے، عبادت ہو جائے، توحید ہو جائے، نبوت ہو جائے، امامت ہو جائے، قیامت ہو جائے، جب مقصد ایک ہو جائے گا تو اختلافات ختم ہو جائے گا. نہیں اگر جملہ دیکھیں میں آنا نہیں چاہ رہا تھا یہاں تک، لیکن آپ کی خاموشی کی وجہ سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. جب مقصد الگ ہوتا ہے، جملہ سنیے گا، جب مقصد الگ ہوتا ہے تو 4 آدمی ہوتے ہیں تو بھی مسئلے 4 ہوتے ہیں، اور جب مقصد ایک ہوتا ہے تو ایک مسئلہ ہوتا ہے لیکن آدمی 12 ہوتے ہیں. مقصد ایک ہے، وہاں 4 ہے، مسئلے الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مقصد میں تضاد ہے، یہاں مقصد میں تضاد نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد. توجہ فرما لی آپ نے، بات پہنچ گئی. تو کوشش کیجئے گا کہ میاں بیوی آپس میں شریک مقصد ہو جائے، دونوں کا مقصد دین ہو جائے، دونوں کا مقصد خدا ہو جائے، توحید ہو جائے، عبادت ہو جائے، ریاضت ہو جائے. دونوں کا اگر مقصد ایک ہو جائے گا تو اختلافات ختم ہو جائیں گے. شہزادے نے کیا فرمایا؟ یا علی ہمارے اور آپ کے رشتے میں 3 چیزیں نہیں آئی. کیا نہیں آیا؟ جھوٹ، جی ایک جھوٹ، خیانت، اور تیسرے ان ایڈجسٹنگ. یعنی کبھی ایک دوسرے کو ہم لوگوں نے ذمہ دار نہیں بنایا یا آپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا. نہیں، جو وہ شوہر چاہتا ہے وہی بیوی چاہتی ہے، جو بیوی چاہتی ہے وہی شوہر چاہتا ہے. اب اس پہ میں تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا. اب یہاں پہ اب یہ کائنات کے وہ الفاظ
जो मैंने सरनामा कलाम करार दिए। ये तीन चीजें सुनने के बाद अमीर कायनात फरमाते हैं अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की पनाह, रसूल की बेटी कैसी बातें करती है। अच्छा, जवाब क्या था? ये जो तीन चीजें कही हैं अमीर कायनात से जनाब ज़हरा ने, ये तीन चीजें हमारे रिश्तों में नहीं आई, तो इसका जवाब क्या था? क्या जवाब बन सकता है? बेशक और कोई जवाब बन सकता है? यही नहीं, बेशक सही फरमाया आपने जी, ठीक कह रही है, हाँ ऐसा ही है जी, यही ना। अमीर कायनात ने तायद इसकी नहीं की, अमीर कायनात को तायद करके बात, लेकिन यहाँ तो बात आगे बढ़ानी है ना। अब अमीर कायनात, मैं एक मजमून यहाँ पढ़ता हूँ, फज़ाइल जनाब ज़हरा बज़बान अली, बहुत तफसील में पढ़ता हूँ, आज मैं बस 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा। अमीर कायनात का अस्तगफिरुल्लाह, बात खत्म हो जाती, तायद कर देते, बात खत्म हो जाती, रवायत मुकम्मल हो जाती, लेकिन अमीर कायनात ने तायद नहीं की, क्योंकि कलाम उलमा इमामुल कलाम होता है। अब यहाँ अमीर कायनात फरमाते हैं अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की पनाह, रसूल की बेटी कैसी बातें करती हैं। अंत आलम बिल्लाह व अबर्रो व अत्ता व अक़रब व अकरम व अक़बत मिनल्लाह, 5 फजीलतें यहाँ पे अमीर कायनात ने जनाब सैयदा की बयान फरमाई। क्या कहा? किसी बातें करती है। अंत आलम बिल्लाह, आप खुदा को सबसे ज्यादा पहचानती है। ये तवज्जो करें, अब इसमें बहुत देर रुका जा सकता है, वक्त नहीं है मेरे पास। अंत आलम बिल्लाह, आप खुदा को सबसे ज्यादा पहचानती। अच्छा, लफ्ज़ आलम नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप, खुदा की मारिफत में आप आलम बिल्लाह। मैं एक लफ्ज़ बिल्कुल आगे नीचे आके थोड़ा सा कह दूं, हमारी कौम में, कम से कम हमारी शिया कौम में, आलम लफ्ज़ नामानूस तो नहीं है। हमारे यहाँ भी आप तकलीद करते हैं माशाअल्लाह से, और करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। तो आप तकलीद करते हैं, तो किसकी तकलीद करते हैं? आलम की। मुज्तहिद अगर आप कहेंगे तो मुज्तहिद बहुत है, सैकड़ों की तादाद में मुज्तहिदीन है, खुदा उन सबको सलामत रखे, लेकिन उनमें से जिसे आपने आलम समझा, अब वो एक मौका नहीं है कि मैं कैसे बताऊं कि कैसे आपको आलम का तायुन करना, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन जिसे आपने चाहे अहले खुबरा के जरिए से या उलमा के जरिए से, पहला जिसे आपने आलम पाया उसकी तकलीफ की, और आपको अगर ये बाद में भी मौजूद है, मसला है कि बाद में पता चल जाए कि नहीं, अगर ये आलम नहीं है, फला साहब आलम है, तो आप तकलीफ बदल दीजिए कि फला, अगर आपको लगता है कि नहीं है ये आलम ये नहीं है, फला साहब आलम है, तो आप तकलीफ। खैर, आपके आलम तो सबूर नहीं है। हमारे यहाँ माशाल्लाह से तकरीबन 100 से ज्यादा मुज्तहिदीन होंगे, अब मुझे तो नाम नहीं बताया मेरा, 100 से ज्यादा है, इससे ज्यादा मुज्तहिदीन है, सारे बाइज्जत है, सबकी जूतियां हमारे सर का ताज है, सब हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन इनमें एक आलम है, तो इन मुज्तहिदीन के दरमियान आलम होना और है, नहीं तवज्जो कर रहे हैं, अली और हसनैन के दरमियान में किसी का आलम होना और है। सलवात पढ़े मोहम्मद अली कह रहे हैं आप खुदा को पहचानने में सबसे ज्यादा आलम है। अब एक लफ्ज में कह दूं, और अगर ये लफ्ज पहुंच जाए तो बताइएगा, वो कह रहा है, वो कह रहा है कि सैयदा मारिफत खुदा में आलम है जो खुदा के सबसे करीब है। वो कह रहा है खुदा के जो मारिफत में आलम है जो खुदा के सबसे करीब है। यकीन ना हो तो मेराज में जाकर देख लो, पर्दे के इधर पैगंबर है, पर्दे के उधर अली है। सलावत बाबा से बना एक बार और दूर पड़िएगा, वहां का आलम बिल्लाह, आप मारिफत खुदा में, आप खुदा को पहचानने सबसे आगे आलम है, सबसे ज्यादा मारिफत खुदा अगर किसी के पास है तो वो सिद्दीक़ा ताहिरा के पास है। उसके बाद, और इसकी दलील में मैं जुमले पढ़ सकता था, लेकिन बिल्कुल वक्त नहीं करके मजलिस है, जब खुतबा फिदक पढ़ लीजिएगा मौका मिल के, या मेज़ाए फातिहा में खूब मजलिसें करते हैं ना, एक बार खुतबा फिदक पढ़ लीजिएगा। शुरू ही जो जनाब सैयदा ने किया है वो अल्लाह की जो तारीफ की है, वो
قیامت ہے. وہ توحید پہ اگر کبھی مجلس پڑھی جائے تو جناب سیدہ کے وہ جملے جو ہے وہ مدد کریں گے. صلوات پڑھے محمد. تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ انت اعلم باللہ. میں نے مولا کائنات سے تصور میں پوچھا. توجہ کر لے صاحب. یا علی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارا آپ کا رشتہ اتنا اچھا کیوں ہے؟ رشتے میں جھوٹ نہیں آئی. اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ خدا کی معرفت رکھتی ہیں. نہیں توجہ کر رہے ہیں. بات چل رہی کہ ہمارے گھریلو زندگی اتنی اچھی کیسے گزری. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بظاہر تو ربط ہی نہیں لگتا. اور علی بے ربط گفتگو نہیں کر سکتے. نہیں توجہ کر رہے ہیں. جملہ بتا رہا ہے کہ گفتگو بے ربط ہے. میرا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی بے ربط گفتگو نہیں کر سکتے. بھئی یہ جو بول دے وہی فصاحت ہے, جو بول دے وہی بلاغت ہے. تو ان کے ہاں تو میرے ہاں بے ربط گفتگو ہو سکتی ہے. میں طالب علم ہوں, لیکن وہ امام ہے, وہ بے ربط گفتگو نہیں کر سکتے. بات چل رہی ہمارا گھر اتنا اچھا. اور مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ انت عالم باللہ کا. یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں. جس گھر میں معرفت خدا جتنی زیادہ ہوگی وہاں رشتے اتنے زیادہ مضبوط ہوں گے. جہاں خدا کی معرفت کم ہوگی وہاں رشتے کمزور ہوں گے. یعنی اگر گھر کے رشتوں کو مضبوط بنانا ہے تو زیادہ سے زیادہ معرفت پروردگار پیدا کرنا ہوگی. صلوات پڑھے محمد. انتی اعلم باللہ, انتی اعلم باللہ. تو جو آپ ہمیں ادھر متوجہ رہیں. ہم دیکھیں منتظمین اپنا کام کرتے رہیں کہ آپ ہمیں ادھر متوجہ رہیں. انتی اعلم باللہ, آپ خدا کی معرفت میں سب سے آگے ہیں. وَأَبَرُّ, آپ مولا کائنات فرماتے ہیں. وہ دوسرا جملہ کیا کہا؟ وَأَبَرُّ, رسول کی بیٹی آپ سے بڑا میں نے کسی کو نیکی کرنے والا نہیں پایا. نہیں توجہ کر رہے آپ. امیر کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے آپ سے زیادہ نیکی کرنے والا, آپ سے زیادہ نیکی کرنے والا کسی کو نہیں پایا. تو مجھے دیکھنا ہے کہ قرآن نے نیکی کا فریم کیا بنایا ہے. قرآن نے نیکی کا فریم کیا بنایا ہے. تو میں دیکھوں نا کہ امیر کائنات نے فرمایا ہے کہ سیدہ سے زیادہ میں نے کسی کو نیکی کرنے والا جانتے ہیں. ابرو, سب سے زیادہ نیکی. ویر یعنی ویر واحد ہے, ویر یعنی نیکی کرنے والا. ابرو, سب سے زیادہ نیکی کرنے والی. تو میں تلاش رہا تھا قرآن میں کہ دیکھیں قرآن نے کوئی نیکی کا معیار بنایا ہے, کوئی فریم بنایا ہے, ہماری تصویر اس میں جمتی ہے. صلوات پڑھے تو ایک آیت آپ کی خدمت میں. میں نے دیکھا قرآن نے ایک جگہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہم تمہیں نیک مانے ہی نہیں, تم نیک ہو ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر, تم نیک نہیں ہو, نیک نہیں بن سکتے کب تک؟ جب تک میری راہ میں پسندیدہ چیز قربان نہ کر دو. یہ قرآن ہے. جب تم تب نیک بنو گے جب میری راہ میں پسندیدہ چیز قربان کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کپڑا انیوز ہے, کسی کو دے دو. یہ گھر کا سامان انیوز ہے, کسی غریب کو دے دو. یہی ہوتا ہے نا. یہ اب بچے نہیں پہن رہے ہیں, کسی پریشان حال غریب مسکین یتیم کو دے دو. یہی ہوتا ہے نا. اور اس کے بعد کالر ٹائٹ کرتے ہم نے خدا کی راہ میں دے دیا. خدا کہتا ہے نیک ٹھیک ہے, ثواب تو مل جائے گا, نیک نہیں ہو. نیک تب ہوتے جب پسندیدہ چیز دیتے. تمہیں یہ پسند ہے کہ تم کسی کا اترا پہنو؟ اگر تمہیں نہیں پسند ہے کہ تم کسی کا اترا پہنو تو اپنا اترا کسی اور کو کیوں دیتے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مت دو ورنہ وہ کیا ہوگا, لیکن اگر دو اترا دے رہے ہو تو ایک نیا دے. دو اترا دے رہے ہو کسی کو کہ بھئی تم نے نکالا ہے یہ مثلا 3-4 کپڑے ہیں بچوں کے, بچے ماشاءاللہ سے بچے بڑے ہو گئے, اب یہ چھوٹا کپڑا ہے میں کسی کو دے دوں تو یہ 4 جوڑے کپڑے میں 2 جوڑے نئے بھی ڈال دو. جب اپنے بچوں کے لیے خریدو تو جسے دے رہے ہو 4 پرانا 2 نیا. اب اس کا آپ کبھی دیکھ کر دیکھیے گا, وہ جو 4 پرانے میں اس کے چہرے پہ خوشی ہوگی اس سے کہیں زیادہ 2 نیا پا کے خوشی ہوگی. غور کر رہے ہیں آپ کو خدا کی راہ میں پسندیدہ چیز دینی ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, جو چیز ہمارے یہاں یوز ہے وہ دے دو, اور اس کے بعد کالر ٹائٹ کر کے گھومتے ہیں. ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے, ہم سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے, ہم تمہیں نیکوکار مانیں گے ہی نہیں جب تک تم ہماری راہ میں پسندیدہ چیز دے دو. اور اگر پسندیدہ چیز دے وہ تو خدا اسے زندہ کر دے گا.
وقت نہیں ہے اس میں دسوں مثال اس وقت بیان کی جا سکتی ہے، بس میں ایک مثال چونکہ بات جناب زہرا کی ہے، پسندیدہ چیز اگر خدا کی راہ میں دو گے تو خدا تمہیں، اور امیر کائنات کہہ رہے میں نے آپ سے زیادہ نیکی کرنے والا نہیں پایا۔ اب میں بالکل سامنے کی بات کر دوں، ماشاءاللہ سے یہ زیادہ تر وہ افراد اس وقت میرے سامنے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اکثر دو چار ہوں گے، شاید نہیں ہوں گی، آپ لوگ کی نہیں ہے لیکن اکثر کی ہو چکی ہے۔ زندگی میں اب تک کتنے جوڑے کپڑے بن چکے ہوں گے آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا، ہاں یاد ہی نہیں ہوگا نا، نہیں یاد ہوگا نا۔ یہ ہے مومن کہ کتنے کپڑے اب تک بنا چکا ہے اسے یاد نہیں ہے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کہا ہے دنیا میں نے، اے دنیا تو کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تیرے یہاں سے 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں لیا۔ خطبہ ہے اور وہ بہت تفصیل ہے، وہ خطبہ مولانا نے اپنے گورنر کو لکھا تھا تو اس میں یہ چیز ہے، اب اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے کہ دنیا میرے تیرے تجھ سے کیا لیا ہے، 2 سوکھی روٹی اور 2 جوڑے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں لیا۔ خیر کتنے کپڑے بن گئے اب تک ہمیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ کس کس رنگ کے بنے وہ بھی نہیں یاد ہے، مگر شادی والا جوڑا سب کو یاد ہوگا، سچ بتائیے۔ یاد ہے نا سب کو کہ اس وقت شیروانی پہنی تھی، 3 پیس پہنا تھا، کرتا پیجامہ پہنا تھا، ابا کبا ماما پہنا تھا، جو بھی آپ کو پہنا دیا، اور کلر بھی یاد ہوگا، اور کلر ہی نہیں یاد ہوگا اس کے بعد کے کپڑے پھینک گئے ہوں گے، وہ والا سوٹ کیس میں رکھا ہوگا، اور وہ اینیورسری نکلتا ہے، شروع کے 2 4 5 10 سال اینیورسری جو سچی بات ہے بھائی، یہی ہم سب سماج میں دیکھا ہے، اینیورسری نکلتا ہے، اس کے بعد پھر اینیورسری نہیں نکلتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بچوں کو دکھایا جاتا ہے، یہ تم کو بابا نے پہنا تھا اور یہ مما نے پہنا، یہ ساری چیزیں سب کیا ہوتی ہے نا، یہی ہوتی ہے نا، جبکہ آپ نے اس سے مہنگا کپڑا اس کے بعد سلوا کے پہن کے پھینک بھی دیا ہوگا، لیکن اسے سنبھال کے رکھا، کیوں؟ ایک محبت، ایک نسبت ہے، وہ پسندیدہ لباس ہے، اسے میں نے نہیں دیکھا، بہت کم شاید افراد ہوں گے جو اس لباس کو ضائع کرے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے نیکی کرنے میں آپ کو سب سے آگے پایا، اس کا مطلب علی نے دیکھا ہے نا کہ فاطمہ نے پسندیدہ چیز قربان کی ہے، گھر قربان کی ہے، روایت کہتی ہے شادی کا دوسرا دن ہے، سیدہ نیا لباس پہن کے بیٹھی ہے، اتنے میں ایک سائل آتی ہے، رسول کی بیٹی تن میں لباس نہیں ہے، کوئی لباس دے دے، فاطمہ کے پاس 2 لباس ہے، ایک نیا لباس ہے، ایک پرانا لباس ہے، چاہا پرانا دے دے، حیا محسوس ہوئی خدا کی راہ میں دینا ہے، پرانا دیا جائے گا، گھر کے اندر گئی پرانا لباس خود پہن لیا، نیا لباس اتار کے اس سائل کو دے دیا، اب جب علی آئیں گے تو آنے کے بعد پوچھا رسول کی بیٹی نیا لباس کیا ہو گیا، شادی کے دوسرے دن آپ پرانا لباس پہن کے بیٹھی ہے، کہا یا علی ایک سائل آئی تھی، میرے پاس 2 لباس تھا، میں نے نیا لباس سائل کو دے دیا، شاید اس موقع پر علی کو کہنا پڑا انت ابرو، آپ سے زیادہ نیکی کرنے والا میں نے کسی کو نہیں۔ صلوات پڑھے محمد ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد، ایک بار اور صلوات پڑھیے۔ لیکن میں یہ بتانے کی بات نہیں، صبح سے بخار میں تھا، آپ کی محبت نے مجھے اتنا پڑھوا دیا، اور ہمارے بزرگ خطیب ہیں آپ کے گاؤں کے مولانا مہدی حسن صاحب کو نا، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ممبر خطیب کا بخار ممبر پہ اترتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد تو میں جلدی 2-3 جملے اور رہ گئے اسے جلدی پیش کر دوں۔ تو انت ابرو، انت عالم باللہ و ابرو و اتقا، آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے۔ مولا کائنات کا فرمان، آپ سے بڑا کوئی خدا کی معرفت والا نہیں، آپ سے بڑا کوئی نیکی کرنے والا نہیں۔ تیسرا جملہ، آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں۔ میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، دل میں ہلچل ہو تو بتائیے گا،
کیا شان ہے بی بی سیدہ کی اور کیا تقویٰ ہے شہزادی کا کہ جس کے تقوی کی گواہی امام المتقین دے رہے ہیں. امام المتقین تقوی کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ تقویٰ کسی کے پاس نہیں. اور اسے بڑھا سکتا ہے شہزادی کا تقویٰ. کیا تقویٰ ہے شہزادی؟ خوف خدا کیا ہے؟ انت عالم باللہ وحبر واتقا. آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں. تقوی میں سب سے اوپر جناب زہرا ہے, سب سے زیادہ. اور اس کے بعد انت اکرم, آپ سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے. شہزادی کا صرف کرم پڑھا جائے تو بے پناہ کرم ہے. میں صرف ایک ہلکی سی جھلک دکھا کے آگے بڑھ جاؤں گا 5ویں جملے کے لیے. انت اکرم, آپ سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے. 2-3 منٹ یاد رکھوں گا. علماء پڑھتے ہیں, روایت ہے کہ شہزادی جب چکی چلاتی تھی تو ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے. چھالے پڑ جاتے. ایک دن پیغمبر کے پاس کچھ کنیزیں آئیں تو یہاں یہ گفتگو گھر میں آپس میں ہوئی کہ پیغمبر سے کنیز لے لی جائے. بیٹی گئی بھی پیغمبر کے پاس لیکن واپس آ گئی. آپ ہمارے اللہ نے آپ سب کو بھی بیٹیاں دی ہیں, آپ مجھے بتائیں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد بیٹی بیٹی ہوتی ہے؟ سب کی, سب کے یہاں بیٹی بیٹی ہوتی ہے. شادی سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں. کبھی اگر بیٹی آئے اپنے سسرال سے اور باپ سے کہہ دے کہ بابا مجھے فلاں چیز چاہیے اور باپ کے اختیار میں ہے, سچ بتائیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بیٹی آپ کے اختیار میں, اگر اختیار میں نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے اختیار میں ہے اور آپ کی بیٹی نے کہہ دیا کہ بابا مجھے فلاں چیز چاہیے, کیا فرماتے ہیں؟ لے لیں گے یا کہیں گے نہیں بھائی اب تم دوسرے پڑھائی گھر کی ہو گئی ہو, ہم سے مطلب نہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا کوئی باپ ایسا کہے گا. اگر بیٹی نے مانگ لیا ہے اور باپ کے اختیار میں ہے, اور میں تو یہاں تک جانتا ہوں کہ اختیار میں نہ بھی ہوگی تو اسے اختیار میں لا کے دے گا. اگر باپ ہے تو اگر اختیار میں نہ بھی ہوگا تو وہ چیز اپنے اختیار میں لا کے باپ دینے کی کوشش کرے گا. وہ باپ کا دل ہوتا ہے. شہزادی گئی, مانگنا کس سے؟ باپ سے. کوئی شرم والی بات نہیں, کوئی غیر نہیں, اپنے باپ ہے. حیا محسوس ہوئی, واپس آ گئی. دوسرے دن پھر گئی, حیا محسوس ہوئی, واپس آ گئی. تیسرے دن گئی تو رسول نے خود پوچھ لیا کہ لخت جگر کیا بات ہے؟ سب جانتے ہیں پیغمبر اگر باتیں وہ لوگ آپس میں نہ کرتے تو روایات ہم تک کہاں پہنچتی. انہوں نے آپس میں جو گفتگو کی اس لیے تاکہ اب تک باتیں پہنچے اور ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. میں نے اس سال جو ہندوستان کے باہر کی مجالس پڑھی ہے اس میں ایک جملہ کہا ہے اور میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. ایام اذان میں ماشاءاللہ سے 2.25 مہینہ آپ مجلس کرتے ہیں نا, اور اس کے بعد بھی 9 ربیع الاول کے بعد 13 عربی کے شکار ہو جاتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ ہم مجلس کو فرش ازا پہ چھوڑ دیتے ہیں, مجلس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے. میں جملہ میں کہہ چکا ہوں, کئی جگہ کہہ چکا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک محرم کی مجلس پورے 2 مہینے 1 سال خالی کر لیجئے کہ اس سال جتنی مجلس سنوں گا اپنے اوپر اپلائی کروں گا. یاد رکھیے گا 1 محرم انقلاب پیدا کر دے گا. 1 محرم بس آپ یہ طے کر لیں کہ جتنی مجلس میں سنوں گا سال بھر میں 2, 10, 50, 100. کمال نہیں ہے کہ میں 200 مجلس میں گیا, کمال یہ ہے کہ ان 200 مجلسوں کو میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا یا نہیں کیا. میں 200 میں نہ جا کر 50 میں جاؤں گا لیکن اگلی مجلس اپلائی کروں گا. گھر آؤں گا, جو اس میں جو میرے اندر کمیاں میں اسے دور کروں گا. تب تو میں مجلس اپلائی کروں گا میرے اوپر. میں یہ کان سے سن کے یہ کان سے نکال دوں تو کوئی اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے. دونوں کان سے سن کے اپنے دل میں اتاروں. آپ توجہ کریں گے کرم. تیسرے دن پیغمبر نے پوچھ لیا مجھے لگتی جگہ کیا بات ہے؟ کہا بابا وہ چکی چلانے میں ہاتھ میں چھالے آ جاتے ہیں, اگر ایک کنیز مل جاتی. پیغمبر کے پاس کنیز ہے, کنیز ہے آئی ہوئی, پیغمبر نے نہیں دیا. کہا کیا اس سے بہتر دے دوں؟ جی بہتر دے دوں. تسبیح سکھا دی. کہا تسبیح لے جائیں. سیرا خوشی خوشی تسبیح لے آئی. ہمارے گھر کی بیٹی ہوتی تو زندگی بھر کی شکایت, ابا پرائے ہو گئے, ہم پرائے ہو گئے. ایک چیز
कनीज भी मांगी अब्बा से, उनके पास थी, नहीं दिया। तारीफ कहती है सैयदा खुशी खुशी चली गई, कनीज नहीं दिया। कुछ दिन के बाद फिर एक कनीज आई, इसे सैयदा को दे दो। मंजर भाई ये पैगाम पहुंचा दीजिए, इसे सैयदा को दे दो। तवज्जो करें कि बाहर में जितने अपराध है सुन लीजिएगा, इसे सैयदा को दे दो। एक बात कह रहा हूं और मुझे कैसे भाई सुनिएगा, एक जुमला कह रहा हूं, जितने भी अपराध है बाहर सुन ले, मुझे वही से दुआ चाहिए और जहां तक ये बात पहुंच जाए इसे दे दो। पहले भी कनीजें आई, रसूल दे सकते थे, नहीं दिया। बाद में कनीज आई, उसे दे दिया। रसूल को पता है कि हर औरत सैयदा की कनीज नहीं बन सकती, हर औरत सैयदा की कनीज नहीं बन सकती। जब कोई ऐसी क्वालिटी वाली आए जो सैयदा की कनीजी में जा सकती हो तो उसे भेजा जाएगा। रसूलुल्लाह मसला क्या है? का मसला सिर्फ कनीजी का नहीं है, ये जब घर में जाएंगी तो हसनैन माँ कह के बुलाएंगे, अली बहन कह के बुलाएंगे। तो कोई ऐसी पारसा हो तो सही जिसे हसनैन माँ कह सके, अली बहन कह सके। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद ने भी कनीजी का भरम रखा। तवज्जो करेंगे बच्चों, क्या किया? तवज्जो करेंगे। हुआ ये कि अब घर में आ गई, हम उस जमाने में कनीज कहते थे, आज के जमाने में जो लफ्ज है वो तो बहुत खराब है, मैं कहीं नहीं पाता, क्या करें? नौकरानी कह ले, काम वाली कह ले, आपको बंबई में तो काम वाली कहा जाता है, काम वाली कहा जाता है, यही कहा जाता है ना, यही सारी चीज है। तो बहरहाल अब अपने अपने हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ, हबश से आई थी, अपने घर खानदान की भी नहीं थी, नहीं तो जो करें, अपने घर खानदान की भी नहीं थी, अरब भी नहीं थी, हबश की आई थी। हसनैन माँ कह रहे, अली बहन कह रहे, और उसके बाद जनाब ज़हरा ने कहा अच्छा आप आ गई हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा लोड आप पे, एक दिन आप काम करें एक दिन हम काम करें, यही हुआ है ना। मैं तहसीन भाई को मैंने सामने देख लिया तो मैं आपकी इजाजत से एक मतला और 3 शेर सुनाता हूँ। मैं मजलिस में बिल्कुल मैं शेर छोड़ चुका हूँ पढ़ना, मेरी अपनी ही मनकबत के हैं, मुझे नहीं याद है कभी मलाज में पढ़ा हो, बहरहाल अगर पढ़ा भी होगा तो सुन लीजिएगा, लेकिन मौजू से आ गई है कि मेरी अपनी मनकबत तो मुकम्मल नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ 3 शेर सुना देता हूँ, 4 शेर, इसको चौथा शेर उसके काम है। करता इल्म सुखन मुझको खुदाए फिजा, कर अता इल्म सुखन मुझको खुदाए फिजा, मदद करनी है मुझे आज बराए फिजा, किसको तमसील में ले आऊं बराए फिजा, किसको तमसील में ले आऊं बराए फिजा, और फिजा ही नहीं कोई सिवाय फिजा। मैं जुमला दूं, दुनिया सानिया ज़हरा सानिया ज़ैनब, अरे सानिया फिजा नहीं आज तक नहीं। करता इल्म सुखन मुझको खुदाए फिजा, मदद करनी है मुझे आज बराए फिजा, किसको तमसील में ले आऊं बराए फिजा, और फिजा ही नहीं कोई सिवाय फिजा। खुद है जो बोलते कुरान पे सर सहरा के, खुद है जो बोलते कुरान पे सर सहरा के, लोरियों में उन्हें कुरान सुनाए फिजा। खुद है जो बोलते कुरान पे सर सहरा के, लोरियों में उन्हें कुरान, और रोटियां सुनिएगा 3 दिन के बाद, एक दिन जनाब ज़हरा एक दिन जनाब फिजा, यही तरतीब बनी थी ना, एक दिन जनाब ज़हरा घर का काम करेंगी, जनाब फिजा बच्चों को संभालेंगी, एक दिन जनाब फिजा बच्चों को संभालेंगी, जनाब ज़हरा काम करेंगी। और अब सुनिएगा कि रोटियां फाता है खैबर के लिए बितरतीब, रोटियां फाता है खैबर के लिए बितरतीब, एक दिन ज़हरा तो एक रोज पकाए फिजा, एक दिन ज़हरा तो एक रोज का, ये शेर था जो दो शेर जिसके लिए रोटियां फाता है खैबर के लिए बितरतीब, एक दिन ज़हरा तो एक रोज पकाए फिजा, रोटियां फिजा के हाथों की भी जन्नत में गई। 3 दिन गई है तो या तो एक दिन फिजा की, 2 दिन जनाब ज़हरा की, या 2 दिन फिजा की, एक दिन जनाब ज़हरा की, लेकिन मैं मानता हूं तो 2 दिन जनाब ज़हरा की तो एक दिन जनाब फिजा की, रोटियां फिजा के हाथों की भी जन्नत में गई। किस कदर औज पे है उसने अता है फिजा, किस कदर
اس کا ایک چیز اور سنا دوں کس قدر اوج پہ ہے حسن عطائے یہ جہاں جن کے اشاروں پہ چلا کرتا ہے سنیے گا یہ جہاں جن کے اشاروں پہ چلا کرتا ہے انگلیاں تھام کے ایسوں کو چلائے فضا صلوات پڑھیے گا محمد بس میں نے کرم جناب زہرا کا کرم کتنی کریمہ بیوی ہے کہ ایک دن کام فضا کریں گے ایک دن کام میں کروں گا ایسا نہیں ہے کہ اب کنیز آ گئی ہے تو سارا لوڈ ڈال دیا جائے نہیں ہم مل جل کے کام کریں گے جناب زہرا بہن کہتی تھی مولا کائنات بہن کہتے تھے حسنین ماں کہتے تھے اماں فضا ہی کہتے تھے کربلا تک چلے جائیے جہاں بھی روایت آئے گی اماں فضا ہی کہا ہے سوچیں حبش سے آ کر کسی عورت کو کتنا بڑا مرتبہ اہل بیت میں دے دیا کہ امام معصوم اماں فضا کہہ کے بلا رہے ہیں جناب زینب جناب ام کلثوم اماں فضا کہہ کے بلا رہی ہیں بس مکمل کرتا ہوں ایک چیز اور رہ گئی ہے اب موقع نہیں ہے بس خالی یوسف جی اکرم و اخوف من اللہ سب سے زیادہ خوف خدا آپ کو سب سے زیادہ خوف خدا آپ کو ہے مجلس سے 8 چیز لے کر اٹھیے گا جلدی سے ترتیب گنا دیتا ہوں رشتوں میں جھوٹ نہیں رشتوں میں خیانت نہیں رشتوں میں ان ایڈجسٹنگ نہیں گھر کے اندر توجہ کریں گے گھر کے اندر کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنے گھر کے اندر جو ماحول بنے وہ علم یعنی معرفت پروردگار ہو تو توحید کی گفتگو ہو معرفت پروردگار اس کے بعد وہ ابر ہو کوشش کریں نیکی کریں زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں وہ چیز قربان کریں کہ جو بہتر سے بہتر ہو آپ کی پسندیدہ ہو انت ابر ہو وہ اکرم کرم کریں لوگوں کے اوپر بدلہ مت دیجیے اس نے مجھے گالی دے دی تو میں تو اس کو مارے بغیر چھوڑوں گا نہیں کرم کریں اس نے دے دی گالی اس کی زبان گندی ہوئی ہے آپ کا کیا چلا گیا کیا ہے آپ کا میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں وقت نہیں رہ گیا میں تفصیل میں جاؤں کہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کبھی بھی اگر کوئی گالی آپ کو دینا تو آپ اس کو اوائڈ کر کے چلے جائیے گا اس لیے کہ جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے جس کے اندر جو ہوگا وہی نکلے گا اس کے اندر غلاظت بھری ہے تو منہ سے وہی نکلنی ہے گالیاں دینے دیجیے آپ کو کیا فرق پڑ جاتا ہے گالیاں زبان کس کی خراب ہو رہی ہے اس کی معاشرے میں نام کس کا خراب ہو رہا ہے اس کا سماج میں عزت کس کی جا رہی ہے اس کی ہمارا کیا جا رہا ہے کسی نے امید صاحب کو بھلا صاحب نے گالی دے دی دیکھیے کیا بگڑ گیا میری روزی میں کمی آ گئی روزی میں کمی آ گئی میرا گھر چھن گیا اور اس کے گالی دینے سے میری عزت چلی گئی اگر کسی کے گالی دینے سے بھائی بس مجلس ختم کر رہا ہوں اگر کسی کے گالی دینے سے امید اعظمی کی عزت چلی جاتی تو پھر قرآن کی آیت پڑھنا چھوڑ دیجیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یہاں تو یہ پڑھتے ہیں کہ عزت وہ دیتا ہے ذلت وہ دیتا ہے تو پھر بندے کی گالی سے فرق کیا پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے اگر 40 سال سے زیادہ امیر کائنات کو ممبروں سے برا بھلا کہا گیا کیا بگڑا علی کا گالی دینے والے اپنی ذلتوں کے ساتھ اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے علی کل بھی صاحب عزت سے علی آج بھی صاحب عزت ہے علی کل بھی صاحب عزت رہیں گے فرق نہیں پڑتا ہے تو کرم دکھائیے چھوڑ جانے دو ٹھیک ہے ہم جانے دو ٹھیک ہے اسے کچھ برا لگا ہوگا وہ گالی دے کے ٹھنڈا ہو گیا نا بس ٹھیک ختم کرو تو کرم کیجیے گا اور خوف خدا آخری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے ہمارے یہاں سب کچھ ہے خوف خدا بس عزیزو مجلس کو مکمل کر دیا مجلس کی دیکھیے میں اکثر یہ بات کر چکا ہوں آپ کے درمیان بھی اور ہر جگہ کہ فضائل میں ہم لوگ محنت کریں گے کچھ مکمل تو نہیں کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے کوئی روایت کچھ نتیجہ کچھ حدیثیں لیکن مسائل میں کچھ نہیں ہوگا بس میں فضائل جہاں پہ میں نے ختم کیا یہیں سے 2 منٹ کے مسائل ہیں دیکھیے مسائل 2 گھنٹہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے ایک جملہ کلے سنیے واقعہ یہ ہے
میں شہادت نہیں پڑھوں گا اس وقت. آپ نے مسلسل علماء سے مجھ سے پہلے شہادت سن لی ہے اور بقیہ جو بھی بھراٹ جو معظم نگر کی مجلس ہے اس کو پڑھوں گا. اس وقت میں شہادت نہیں پڑھوں گا. ایک تصور ہے، بس اس تصور تک پہنچ جائیے گا تو مجلس ہو جائے گی. ایک روایت ہے، میں شہزادی سے ہٹ کے روایت پڑھ رہا ہوں، مصائب میں شہزادی آتی. بات جناب فضا کی چل رہی تھی، ان کی خدمات کی، تو اسی خدمت کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کو دکھاتا ہوں، شاید مصائب یہی ہو جائے. کہتے ہیں کہ جب یہ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا، یزید کا دربار ہے، سب کا تعارف ہو رہا ہے. تعارف ہوتے ہوتے حسین کی 4 برس کی بچی سکینہ کا تعارف ہوا کہ یہ حسین کی سکینہ. یزید کے دربار میں ایک بدبخت کھڑا تھا، اس نے یزید سے کہا کہ اس بچی کو میری کنیزی میں دے دو. میں جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم اسی طریقے سے مصائب تھوڑا سا تبدیل کر کے پڑھ سکتے ہیں، روایات نہیں بدل سکتے. ہمارے استاد کہا کرتے ہیں مولانا احمد علی عابدی صاحب کہ بیٹا مصائب پڑھنا، مصائب ڈھانا مت. تو بس علماء کہتے ہیں کہ کسی نے مانگ لیا کہ میری کنیزی میں دے دو. جناب سکینہ جناب زینب سے لپٹ گئی. وہ بھی اماں کیا ہمارے مقدر میں یہ بھی ہے کہ ہم ان کی کنیز بن جائیں؟ جناب زینب عالمہ معلمہ بی بی کہتی ہے نہیں، یہ تمہیں کنیزی میں نہیں دے سکتا. بے فکر رہو، ہم ہیں، یہ تمہیں کنیزی میں نہیں دے سکتا. یزید نے کہا میں کنیزی میں دے سکتا ہوں. کہا نہیں یزید، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، تو کنیزی میں نہیں دے سکتا ہے. اور جناب زینب نے یہاں پر یزید سے تھوڑا سا کلام کیا، وقت نہیں کچھ جاؤ کلام کیا گفتگو. یزید کو لگا کہ بھرے دربار میں میری بے عزتی ہو گئی ہے، میری ذلت ہو گئی ہے، لہذا اس نے ایک شخص سے کہا کہ زینب کو تازیانے مارے جائیں. بس میں آ رہا ہوں، جلدی سے مدینے پہنچوں گا. زینب کو تازیانے مارے جائیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص کوڑا لے کر جناب زینب کی طرف آگے بڑھا کہ تازیانے مارے. جیسے ہی وہ تازیانہ لے کر آگے بڑھا، مدینے سے لے کر کربلا اور کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک جو فضا اب تک خاموش کھڑی تھی وہ فوراً جناب زینب کے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ان کے گھر کی کنیز فضا ہے. اور جناب فضا نے کہا کہ یزید، زینب کو میرے رہتے ہوئے تازیانہ نہیں لگ سکتا، میرے رہتے ہوئے تازیانہ نہیں لگ سکتا. فضا کو تازیانہ مارو. جیسے ہی فضا کو تازیانہ مارو تو کہتے ہیں کہ فضا یزید کے تخت کے پیچھے حبش کے کچھ جوان کھڑے تھے. جناب فضا نے کہا حبش کے رہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کو تازیانہ مارا جا رہا ہے اور تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو. وہ حبشی جوان ننگی تلوار لے کر باہر آئے اور باہر آنے کے بعد کا یزید اگر فضا کو تازیانہ لگ گیا تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی. عزیز و روایت میں لکھا تو نہیں ہے، مگر یہاں پر علماء ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ شاید اس وقت زینب نے دریا کا رخ کر کے کہا ہو عباس، آج فضا نے کسی کو مدد کے لیے بلایا، اتنے لوگ آ گئے، ارے زینب کربلا سے لے کر یہاں تک مدد کے لیے بلاتی رہی، کوئی نہ آیا. ہاں باب ازا روایت تو یہاں مکمل ہو گئی، لیکن اب میں ایک جملہ کہوں گا یہاں سے مدینے چلنے کے لیے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی فضا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ مدینے سے لے کر یہاں تک آپ خاموش تھی، آج ایسا کیا ہوا کہ آپ سامنے آ گئی، آپ بول پڑی؟ عزیزو نہیں، آپ توجہ کر رہے ہیں. ارے حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، آپ خاموش تھی. عسکر کا لاشا آیا، خاموش تھی. قاسم کی پامال لاش آ گئی، آپ خاموش تھی. خود حسین کا لاشا پامال دیکھا، آپ خاموش تھی. مگر ایسا کیا ہوا کہ جب زینب کو تازیانہ لگنے لگا آپ آگے آ گئی؟ عجب نہیں جناب فضا پلٹ کے جواب دے، اے ہمارے گھرانے کے ذاکر، تو نے دیکھا نہیں زینب کو تازیانہ لگنے والا تھا؟ میں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا میں نے مدینے میں فاطمہ کو تازیانہ لگتے دیکھا ہے، مجھے پتا ہے 75 یا 90 دن تک میں نے سیدہ کے تازیانوں کے درد کو دیکھا ہے، مجھے پتا ہے تازیانوں کا سخت اور درد کیا ہوتا ہے. ارے کل اگر میدان محشر میں سیدہ مجھ سے پوچھ لیتی ارے فضا تو جانتی تھی نا کہ تازیانے کا درد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی میری زینب کو تازیانہ لگ رہا تھا. ہاں باب ازا مدینہ ہے اور وہ رسول کا مدینہ ہے. 100 سے زیادہ افراد درے سیدہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر پہنچ گئے. ارے کوئی دروازہ جلاتا
محسن کی شہادت ہو گئی. سیدہ زمین پر گری. علماء لکھتے ہیں جو آپ عربی میں اگر مقتل اٹھا کر دیکھیں تو لکھا ہوا فَاسَرُوهَا. یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ سیدہ دیوار پہ پس گئی. نہیں اثرہ کا ترجمہ پسنا نہیں ہوتا ہے. آپ جب کپڑا کھولتے ہیں کپڑا کھول کے نچوڑتے ہیں, اس نچوڑنے کے عمل کو عربی میں اثرہ کہتا ہے, کہا جاتا ہے. سیدہ کے لیے مصائب میں یہی لفظ استعمال ہوا فَاسَرُوهَا. اس کا مطلب یہ ہے دیوار در میں سیدہ نچوڑ دی گئی, بہت سے شہید ہو گئے. آواز دی اے فضہ, ارے میری خبر لو, میرا محسن مارا گیا, میری پسلیاں ٹوٹ گئی. سیالم الذین ظلموا یا منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بزد قضائه وتسلیما لامره. الہی 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 بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستغفر فیہا. پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما, ہمارے آنسو و رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہمیں جو لوگ پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار اس گھر کے اندر خیر و برکت نازل فرما. پروردگار اس گھر کے اندر اور مومنین کے درمیان میں کوئی تکلیف پریشانیوں سے دور فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے. مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید سبط حسن ولد ابن حسن اور قمر جہاں بنت جان عالم کی روح کو ہدیہ فرما دے. محمد محمد اللہ